السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اگلی قسط 1.2 کے لائکس پر اور 13.5 کے سبسکرائبرز پر آئے گی۔ آپ لوگ نہ کہو تو آپ لوگ بہت زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے اچھے بچے بنے اور آج کا ٹارگیٹ پورا کریں۔ کمنٹ 150 ہو ورنہ کل میری چھٹی۔ ایویں ہی کہہ رہا ہوں، ٹارگیٹ پورا کر دو یار۔ قسط آپ سب جانتے ہیں آئے گی ہی، جانے من ٹارگیٹ پورا کریں۔ پہلی محبت، از قلم علی آتش، قسط نمبر 84۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں جاری ہو گئی تھیں۔ 2 ہفتے بہت کم لگتے تھے۔ لین دین ایک ایک چیز کو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ پھپھو کے بازار کے چکر ختم نہیں ہو رہے تھے۔ شیریں کو اگلے ہفتے میں مایو بٹھانا تھا۔ ہم تب ڈیک بھی منگوا لیں گے تاکہ آرام سے گھر میں رونق ہو جائے۔ یہ لاج تھی جس نے کھانے کی ٹیبل پہ سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ سب نے اس کی بات کے جواب میں شاہ کو دیکھا۔ اگر شاہ چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن آواز ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اور پانچوں وقت اذان سے پورے 30 منٹ پہلے ڈیک بند ہو اور 30 منٹ بعد چلے گا۔ اس نے فیصلہ سنایا۔ لاج کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ شاہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہنا چاہتی تھی، بس کہہ نہ سکی۔ اس نے لب بھیج کر جذباتی انداز میں شاہ کو دیکھ کر کہا تو شاہ کو اچھو لگ گیا، اور باقی سب نے اپنی مسکان دبا لی تھی۔ شاہ سے پھر زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ گیا۔ وہ کھانا ختم کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بچ گیا، لیکن لاج کھانا ختم کرنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ لاج نے آ کر اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ گھر میں شادی ہے اور آپ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ لاج لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی جس سے سرد چاند دکھائی دیتا تھا۔ اس کی روشنی بالکنی سے لپٹی شاہ اور لاج کو دیکھ رہی تھی۔ لاج کی رنگت پر چاند کا عکس پڑتا تھا اور وہ غیر معمولی حد تک چمک اٹھی تھی۔ اس کے بال چٹیا کی صورت گندھے تھے، کمر پہ موجود تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس لڑکی اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو لوز ٹراؤزر اور ڈھیلی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، چہرے پہ مونچھیں اور شیو ہمیشہ جیسی خوبصورت لگتی تھی۔ شادی ہے تو میں کام نہ کروں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ لاج نے بے نیازی سے جواب دیا، بالکل مت کریں۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے شانے پہ سر رکھا۔ میری باتیں سنیں۔ وہ اسے اپنی باتیں سنانا چاہتی تھی۔ شاہ مسکرایا۔ اچھا بتاؤ، تم نے کیا سنانا ہے؟ لاج نے اس کے شانے سے سر اٹھایا اور گردن ہلاتی جوش سے اسے بتانے لگی۔ آپ نے اچھا کیا، ڈیک کی اجازت دے دی۔ میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی تھی۔ جی بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب مکمل متوجہ ہو گیا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی لاج کو سننے لگا تھا، اور بالکنی سے لپٹی چاندنی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوتی کمرے کی روشنیوں میں گم ہو رہی تھی۔ ابھی دیکھیں، شادی میں وقت ہے تو آپ آفس سے جلدی آ جائیے کریے گا۔ ہم ڈانس کی پریکٹس کریں گے۔ میں نے تو گانا بھی سوچ لیا ہے۔ آپ کو میں گانا بتاؤں؟ وہ جوش سے بتاتی آگے آگے ہو رہی تھی۔ شاہ نے اسے دونوں شانوں سے تھاما اور صدمے سے دیکھتے ہوئے کہا، ڈانس؟ جی ہم؟ جی۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے کر کے آگے ہونے لگی۔ شاہ نے پھر اسے پکڑا۔ تم ہوش میں ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، اور تم بھی نہیں کرو گی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ لاج کو بھی صدمہ ہوا۔ اس کا صدمہ شاہ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس نے دل پکڑ لیا۔ ایسی باتیں نہ کرے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ شاہ نے ناراضی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ الٹی باتیں نہ کیا کرو۔ اچھا یہ نہیں کہتی، لیکن ڈانس والی بات پہ تو نہ ٹوکیں۔
یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری شادی میں بھی ڈانس نہیں کر سکتی تھی اور اب بھی نہیں کر سکتی، ایسی پھر شادی کا کیا فائدہ؟ لاج کا منہ اتر گیا۔ شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گانے بجائیں، ڈانس کریں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہیں گانوں کی اجازت دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھو۔ لاج اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک گانے پہ ڈانس کریں گے۔ شیریں بیچاری خوش ہو جائیں گی۔ میرے لیے نہ صحیح، ان کے لیے ہی مان جائے۔ آپ کی بہن پرائی ہونے والی ہے، اس کی آخری کی خواہش ہی سمجھ لیں۔ شاہ کا سر گول گول گھومنے لگا۔ شیریں اس کی بہن ہے، اف اللہ! یہی بہن اسے پسند کرتی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہوتی تو شاہ اسے اپنی بہن ہی سمجھتا، لیکن اب مشکل ہو رہا تھا۔ تم بہت فالتو بولتی ہو۔ اسے جب کچھ اور سمجھ نہ آئی تو لاج کو ہی ڈانٹ دیا۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں فالتو نہیں بولتی، آپ مان جائے نا۔ ایک گانے پہ بس 3 سے 4 منٹ کا گانا ہوگا، دونوں مل کر ڈانس کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ سب ہمیں دیکھیں گے، ہم ایک جیسا سوٹ پہنیں گے، ساری لائٹس ہم پہ ہوں گی اور ہم اسٹیج پر آگ لگا دیں گے۔ اس کی منظر نگاری کو تصور کرنے پہ شاہ نے جب خود کو اسٹیج پہ جھومتے دیکھا تو اسے جھرجھری آ گئی۔ اس سے تو ہلا بھی نہیں جاتا تھا، اور لاج ڈانس کی بات کر رہی تھی۔ جو کام اس نے پوری زندگی نہیں کیا، آج اس کی بیوی اسے وہ کرنے پہ اکسا رہی تھی۔ مان جائیں شاہ، ورنہ یہ معصوم سی کانچ لڑکی بکھر جائے گی اور آپ اسے سمیٹ بھی نہیں سکیں گے۔ وہ آہستگی سے بیک گراؤنڈ سے لگی اور دوپٹہ اپنے چہرے پر گرایا، جو آہستہ آہستہ چہرے پہ سے پھسل کر اس کے سینے پہ ٹھہر گیا۔ شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاج کو کیسے سمجھائے۔ لاج، میری بات تو توجہ سے سنو۔ وہ یہ تو جان ہی گیا تھا کہ اگر اس نے لاج سے نرمی کی تو وہ اڑ جائے گی، اس لیے وہ چہرے کو سنجیدہ کر کے بے لچک لہجے سے گویا ہوا، نہ تم ڈانس کرو گی اور نہ ہی میں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اور اس بات پہ نہ بحث سنوں گا اور نہ ہی ضد برداشت کروں گا۔ لاج اس کے اتنی سنجیدگی سے بولنے پہ چپ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ شاہ کا ہاتھ اس کے شانے پہ تھا۔ لاج نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں ایسا ہی کروں گی، اس نے کہہ کر مسکرانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی، لیکن اس کی یہ مسکان شاہ کو تکلیف دیتی تھی۔ اسے لاج پہ ترس آنے لگتا۔ اسے لگتا تھا وہ خود کو لاج پہ تھوپ رہا ہے، اپنی سوچوں کو تھوپ رہا ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں وہ بے بس تھا۔ لاج کہہ کر بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ اس نے کھلی کھڑکی کی جانب چہرہ کر لیا تھا۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا تھا، جس کی جلن اس کی آنکھوں میں ہونے لگی۔ وہ چاند کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر چاند بھی دھندلا گیا۔ شاہ اس کے عقب میں لیٹ گیا تھا۔ اس نے لائٹس مدھم کر دی تھی۔ نیم اندھیر میں اب چاند کی روشنی واضح ہونے لگی تھی۔ شاہ نے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ اس سے دور ہو گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ مجھے ایسے ہی سونا ہے، وہ ہلکی سی آواز سے بولی تھی۔ لاج یہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہ کو پتہ چلے کہ وہ رو رہی ہے۔ ناراض ہو گئی؟ شاہ نے اس کی جانب کروٹ لے لی تھی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ لاج کی قمیض کے پچھلے گلے سے اس کی کمر کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ شاہ اس کی راج ہنس گردن اور پھر اس کی کمر کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ زیادہ نہیں بول سکی، اس لیے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شاہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی کمر پہ انگلی رکھی۔ وہ وہاں انگلی چلا رہا تھا۔ شاہ! لاج نے اس کی انگلی چلانے پہ جو لفظ بنا وہ بولا تو شاہ گہرا سا مسکرایا۔ میں نے تم پہ اپنا نام لکھا ہے۔ اس نے پھر لاج کو بازو سے تھاما، اسے اپنے قریب کیا، اس کی کمر پہ لب رکھ کر وہ وہاں لبوں کو ٹھہرا کر بولا، اب تم میری ہو گئی، اس لیے میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے لاج کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی امید کے عین مطابق لاج کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میرا ڈانس کرنا ضروری ہے؟
کتنا برا لگوں گا، میری پرسنالٹی پہ سوٹ کرے گا یہ؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی تو تھی لیکن انداز نرم تھا۔ وہ لاج کے گال پہ ہاتھ رکھ کر انگوٹھے کو وہاں سہلا رہا تھا۔ لاج خاموش رہی، پھر اس نے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو سر کو خفیف سا انکار میں ہلایا۔ نہیں، آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ تو تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ شاہ بولا تو لاج کا چہرہ وہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں بھی اچھی نہیں لگوں گی۔ شاہ نے لب بھینچے، پھر گہرا سانس لے کر بولا، نہیں تم اچھی لگو گی، تمہارا جو دل کرے کر لینا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن تھوڑا دھیان رکھنا، تبھی کرنا جب بس گھر والے ہوں، سب کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے؟ لاج کی یہی تو عمر تھی یہ سب کرنے کی، اگر وہ اب نہیں کرے گی تو کب کرے گی؟ شاہ نے اسے روک کر دیکھ لیا، وہ نہیں مانتی۔ کچھ لڑکیاں بچپن سے سنجیدہ ہوتی ہیں، کچھ کو وقت لگتا ہے سمجھدار ہونے میں۔ لاج کو ابھی رنگوں سے کھیلنا چاہیے، وہ بے رنگ اچھی کبھی نہیں لگے گی۔ لاج باغ میں تتلی کے پیچھے بھاگتی اچھی لگے گی، نہ کہ ایک بینچ پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھتی۔ آپ میرا دل بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا؟ لاج کو یقین نہیں آیا، وہ جانتی تھی شاہ نہیں مان سکتا، لیکن یہاں وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میرا سکون اداس ہو۔ تم کھل کر شادی انجوائے کرنا، بس تھوڑا سا دھیان رکھنا۔ لاج کی نم آنکھوں کو لبوں سے چوم کر اس نے لاج کا گال تھپکا تھا۔ لاج نے اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ میری قسم کھائیں۔ شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنے فیصلے پہ غور کرنا چاہیے۔ تمہیں اجازت نہیں شاہ، وہ خوشی سے چلا کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے انداز میں شدت تھی۔ اس نے کئی بار شاہ کے گال کو چوما۔ آپ بہت اچھے ہیں، اتنے۔ اس نے اپنا بازو پھیلایا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، پھر سر نہ میں ہلایا۔ اس سے بھی بہت زیادہ، بہت بہت اچھے، کہہ کر وہ دوبارہ شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ نے اسے دھیرے سے اپنے اوپر کیا۔ لاج نے تھوڑی اس کے سینے پہ رکھی اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ کی آنکھوں میں محبت تھی اور لاج کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاہ، ایسے جیسے بہت کچھ پا لیا ہو۔ رویا نہ کرو، میرا دل بے چین ہوتا ہے۔ لڑائی کر لیا کرو، ایسے چپ ہو کر مت لیٹ جایا کرو۔ اس کمرے میں میری مکمل دنیا ہے اور اس دنیا کا نام لاج ہے۔ میری زندگی کی رونق ہی تم سے ہے۔ تم سدھر جاؤ گی تو میں ڈانٹا کسے کروں گا، یعنی میں نہ سدھروں؟ وہ شرارت سے بولی۔ شاہ نے اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے۔ ہاں، ابھی نہیں لاج، ابھی مجھے تمہیں ایسے ہی دیکھنا ہے۔ ایک وقت سبھی پہ آتا ہے جب وہ خود سے سنجیدہ اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور میں تب تک تمہیں ایسے ہی رنگین دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مجھے ڈانٹتے کیوں ہیں؟ کیونکہ میری زندگی ایک ہی محور میں گھومتی ہے، تم سے محبت کرنا، تمہیں سمجھانا، تمہیں ڈانٹنا، اور تمہارے ناراض ہونے پہ تمہیں منانا۔ میری زندگی بس یہی ہے، ایک ہی محور میں ہوا میں معلق ہو کر گردش کر رہا ہوں، میں سورج ہو کر چاند کا طواف کرتا ہوں۔ لاج نہ جانے اس کے یہ جملے سمجھتی ہوگی یا نہیں، لیکن وہ کہہ دیتا تھا۔ اس کی محبت اسے لگتا تھا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لاج کو ہلکی سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ پاتا تھا۔ جیسا وہ خود جذباتی تھا، وہ جذباتی اور پرجوش سی لاج پہ شاہ کو ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ جب بھی دن میں لاج کی کال آتی، وہ الرٹ ہو جاتا تھا، اور دوسری جانب سے جب وہ روتی ہوئی سنائی دیتی تو شاہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر لاج کے پاس پہنچ جائے۔ شاہ، آپ نا بہت اچھے ہیں، اس نے شاہ کی محبت کے جواب میں کہا۔ شاہ نے سر ہلایا، شکریہ۔ اس نے لاج کا ماتھا چوما اور اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ سو جاؤ، اب میں تمہیں سلا کر سوؤں گا۔ وہ اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ لاج نے آنکھیں موند لی تھیں۔ آج جب وہ آفس گیا تھا تو کام کرتے ایسے ہی اس نے اپنا موبائل پہ وقت دیکھا تو وہ ٹھہر سا گیا۔ اس نے تاریخ
دیکھی لاج اور اس کی شادی کو 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے اور ان کے رشتے کو آگے بڑھے 2.5 ماہ، پر لاج ابھی تک امید سے نہیں ہوئی۔ اس کا جیسے کام کرتا ہاتھ رک گیا۔ ایک عجیب سا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے اپنا چیک اپ کروایا تھا، وہ ٹھیک تھا، اور لاج کو کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی عمر مکمل تھی، پھر تاخیر کیسی؟ میں لاج کو ڈاکٹر سے چیک کرواؤں؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ پھر اس نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی سوچوں کی تردید کی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ تب تک دیر ہو گئی تو میری عمر۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اگر لاج امید سے نہ ہوئی تو شاہوں کا خاندان لاج اور دارین پہ ختم ہو جائے گا۔ شاہ کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے، ماتھے اور کنپٹی پہ پسینہ سا نمودار ہوا۔ ہمارا خاندان ختم ہو جائے گا، میرا خاندان ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ کر ہی صدمے میں گیا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی سے فارغ ہوتے ہی لاج کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ کوئی وجہ بھی تو ہوگی تاخیر کی۔ ڈاکٹر اسے کہہ دے گی کہ وہ بے فکر رہے، سب ٹھیک ہے، جلد ہی لاج امید سے ہو جائے گی، تو اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ خود سے تو وہ خود کو دن میں کئی بار سمجھاتا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار شیریں کی شادی ہو جائے پھر وہ لاج کو چیک کروائے گا، اور اس معاملے کو یوں ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اس کی زندگی کا اب یہی مقصد تھا، اور خواہش بھی۔ اسے لاج جیسا ایک اور تو چاہیے ہی تھا، بیٹی ہو یا بیٹا۔ پکارا تو وہ دارین شاہ کے نام سے ہی جائیں گے۔ یہ دارین کی بیٹی ہے، یہ دارین شاہ کی نواسی ہے۔ اگر بیٹا نہ بھی ہوا تو بھی اس کا نام ختم نہیں ہوگا، اس کی اولاد اسے مرنے نہیں دے گی۔ اس نے سارے حساب لگائے تھے۔ وہ اب بھی لاج کو باہوں میں بھر کر اسی بات کو سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اسے بس کچھ دن اور انتظار کرنا ہے، پھر وہ لاج کو لازمی چیک کروائے گا۔ اگلے روز ہی اس نے اپنے کہے مطابق ڈیک منگوا دیا تھا۔ لاج کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ شاہ سے لپٹ گئی تھی۔ شاہ اور وہ کمرے میں موجود تھے۔ نیچے برکت انکل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں کچھ معاملات میں شاہ کی توجہ چاہیے تھی، اس لیے وہ آئے ہوئے تھے، اور اب لگ رہا تھا کہ شاہ جا نہیں پائے گا۔ اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ تم سدھر جاؤ لاج۔ لاج نے اسے اس کی بات پہ تعجب سے دیکھا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے سوال کیا تو شاہ نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کا دوپٹہ پرے کرتا۔ وہ اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالتا اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا۔ لاج کا سانس اٹکا۔ شاہ، اس کی آواز پہ شاہ نے اس کی دھڑکنوں کو مٹھی میں بھرا۔ شاہ، وہ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ بھاری ہاتھوں کا لمس اپنے نازک سراپے پہ وہ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ شاہ نے چہرہ آگے کر کے نازک نشیب میں چہرہ لا کر کہا، جب تم یوں میرے سینے سے لگتی ہو تو تمہاری یہ دھڑکنیں شرارت کر کے مجھے اکساتی ہیں کہ میں تم میں جنون سے اتروں۔ میرا خود سے قابو ختم ہو جاتا ہے۔ میں دیکھو ابھی بھی بے بس ہو رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کے ٹراؤزر پہ ہاتھ لا کر اسے سرکانے لگا تو لاج سمٹی۔ شاہ، نہیں، ابھی نہیں۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ ابھی میں اتر نہیں سکتا۔ ابھی 1-2 کام ہے، ایک بار میں ان سے نپٹ لوں، پھر میں تم سے سارے حساب بے باک کروں گا۔ وہ اسے تڑپتا چھوڑ کر دور ہوا تو لاج اپنی بے ترتیب ہوتی سانسیں سنبھالنے لگی۔ اس نے اپنی حالت بہتر کی، بال سمیٹے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شاہ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاہ نے اسے شرارت سے دیکھا، پھر اس کا گال تھپکا۔ اب میرے گلے لگنا بند نہ کر دینا، اتنا بھی شدت سے نہیں اتروں گا، تم میں جتنا تم گھبرا جاتی ہو۔ وہ اس کا گال کھینچ کے بے باکی سے گویا ہوا تو لاج کا چہرہ مزید جھک گیا۔ اس کو اپنے اندر کچھ جل کر پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے حال سی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔
شاہ جا چکا تھا، جبکہ لاج کے دل میں خواہش نے جنم لیا تھا کہ شاہ رک جاتا اور اسے محبت سے سیراب کرتا۔ اس کا وجود بے چین سا ہو گیا تھا۔ دن بدن اسے اپنی حالت پہ حیرانی ہوتی تھی۔ وہ دانتوں کو کچکچاتی، ایڑیاں بیڈ پہ رگڑتی، وہ بے چینی کا شکار رہتی تھی، جس میں جیسے چونٹیاں سی رینگتی رہتی تھی۔ دماغ معاف ہو جاتا تھا۔ وہ شاہ سے لپٹتی تھی تو سکون سا محسوس کرتی تھی۔ لاج شاہ کو اپنی حالت بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شاہ کو کیسے بتائے کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ کیسی بے چینیاں ہیں جو ہر رات بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے بھی قاصر تھی۔ شاہ سے محبت مانگنے کا اسے ڈھنگ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہ کو کیسے بتائے کہ کبھی کبھی لاج کے دل میں شدید خواہش جاگتی ہے کہ شاہ اسے اپنی دسترس میں لے کر اس پہ حکومت کرے۔ وہ اس کے سامنے بکھرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہہ نہیں پاتی تھی۔ دانیہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئی تھی۔ جس انداز سے وہ اس حویلی میں گئی تھی، اتنی تمکنت سے لوٹی نہیں تھی۔ وہ چہرہ بھی نہ اٹھا سکی تھی۔ جھکے چہرے سے وہ وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اس نے حویلی کے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کو ایک نظر دیکھا۔ میں اب واپس نہیں آؤں گی، لیکن یہ کھیل میں ادھورا نہیں چھوڑ کر جا رہی۔ پہلے میں لاج کا انتظام کروں گی، پھر اس حویلی کو آگ لگا کر اپنی جیت کا جشن مناؤں گی۔ میری خواہش نہ اس حویلی کے لوگ ہیں اور نہ اس کی جائیداد۔ مجھے تو بس اب بدلہ لینا ہے، بس بدلہ۔ اس نے سرد انداز میں سوچ کر چہرہ آگے کر لیا تھا۔ وہ سامنے دیکھ کر بولی، چلو ڈرائیور، اس نے کہہ کر سر کو سیٹ کی پشت سے لگا لیا تھا۔ وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ اسے یہاں سے جاتے سمے کسی نے نہیں روکا تھا، اس مرد نے بھی نہیں جو اسے اپنی بیٹی کہا کرتا تھا۔ اس لیے دانیہ نفرتوں کا زہر دل میں بھر کر یہاں سے جا رہی تھی۔ ظہور عالم تو جیسے اس دن سے بالکل خاموش ہی ہو گئے تھے۔ کبیر اور ان کی ایک بار ملاقات ہوئی تھی۔ کبیر خود ان کے پاس گیا تھا۔ دادی نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے اپنے بابا سائیں سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے وہ ان سے معافی مانگنے آ گیا تھا۔ ظہور عالم اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے جب وہ ان کے پاس آیا تھا۔ ظہور عالم نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر چہرہ جھکا کر وہ ایش ٹرے کو دیکھنے لگے۔ کبیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ پھر اس نے کسی بھی طرح کی تمہید باندھے بغیر کہا، مجھے معاف کر دیں بابا سائیں، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی بات پہ ظہور عالم نے اسے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ کبیر ان کے یوں مان جانے پہ چونکا۔ بابا سائیں، وہ بولنے لگا کہ ظہور عالم نے ہاتھ اٹھایا، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تم جھوٹی صفائیاں دیتے اچھے نہیں لگتے۔ کبیر اس لیے رہنے دو۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ کبیر بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے قدم باہر کی جانب رخ کیے ہوئے تھے۔ انہیں شاید کہیں جانا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں حویلی میں، اور تم نے کچھ بھی لینا ہو مجھے بتا دینا، میں لے دوں گا۔ شادی میں کوئی کمی نہیں رہے گی، تم بے فکر رہنا، اور اب کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کبیر ان کی پشت کو دل گرفتی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔